بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، کل پاکستان کو ایک عام ترین میچ میں ہندوستان نے شکست دی۔ در حقیقت یہ شکست نہیں تھی، یہ ہار نہیں تھی، بلکہ یہ 24 کروڑ عوام کے ساتھ ایک بہت بڑا دھوکہ، ایک بہت بڑا فراڈ اور ایک بہت بڑا، آپ کہہ سکتے ہیں کہ 24 کروڑ عوام کے کل دل توڑے گئے۔ ہمارے میڈیا نے کچھ اس طرح کی ہائپ کریٹ کی تھی چند دن سے کہ شاید پاکستان اور ہندوستان کے درمیان کرکٹ کا میچ نہیں بلکہ ایک جنگ ہو رہی ہے اور اس جنگ میں ہم ہی نے جیتنا ہے۔ گو کہ ہمیں پتا تھا کہ ہماری کرکٹ ٹیم اتنی اچھی ہے، اتنی معیاری نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم صادق بطور قوم، ہم بڑے سادے لوگ ہیں اور ہم نے امیدیں وابستہ کر لیں، اور اس ٹیم سے جو ٹیم میرٹ کے بجائے دوستیوں پر جس کی سلیکشن کی گئی، اور اس ٹیم سے ہم نے امیدیں وابستہ کی جس ٹیم کو افغانستان جیسی ملک سے بھی شکست کا خطرہ ہے۔ اور پھر ہمارے ساتھ وہ ہوا کہ احمد آباد کے 1,32,000 تماشائیوں کے سامنے ہمیں ذلت آمیز، شرمناک اور رسوا کن شکست ہوئی، اور اس شکست کا ذمہ دار آج ہم کوشش کریں گے کہ ہم ذمہ دار تلاش کرنے کی کوشش کریں کہ کون ہے وہ شخص جس نے اس قوم کے ساتھ اتنا بڑا کھلواڑ کیا اور جس نے 24 کروڑ قوم کے دل توڑے ہیں۔ ناظرین، آپ دیکھیں تو پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین ذکا اشرف صاحب کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ذمہ دار ہیں، اور انہوں نے اس قوم کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ کیا، بہت بڑا کھلواڑ کیا۔ میں ذکا اشرف صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ کس حیثیت میں چیئرمین پی سی بی بنے؟ کیا وہ کرکٹ کے کوئی کھلاڑی رہے ہیں؟ کیا وہ کرکٹ کے کوئی لیجنڈ ہیں؟ کیا وہ کرکٹ کے کوئی ماہر ہیں؟ کیا ان کو کرکٹ کا کوئی ABCD کا پتہ ہے؟ کیا ابھی کبھی انہوں نے کرکٹ کے لیے کوئی کام کیا ہے؟ کیا انہوں نے فرسٹ کلاس کرکٹ کھیلی ہے؟ کیا وہ بطور کرکٹر جو ہیں، کیا کبھی کسی ٹی وی چینل پہ وہ گئے ہیں؟ کیا کبھی انہوں نے کچھ سپورٹس کے حوالے سے، کرکٹ کے حوالے سے کچھ لکھا ہے؟ کیا کوالیفیکیشن تھی ذکا اشرف کو کہ ان کو چیئرمین پی سی بی بنا دیا گیا؟ ان کی کوالیفیکیشن یہی تھی کہ وہ آصف علی زرداری کے دوست ہیں۔ صرف زرداری کا دوست ہونا اس 24 کروڑ عوام کے ساتھ کھلواڑ وہ شخص کر سکتا ہے جو آصف علی زرداری کا دوست ہو؟ اس کی کیا کوالیفیکیشن ہے؟ اس شخص نے کیا کیا ہے آج تک کرکٹ بورڈ کے لیے؟ پہلے بھی وہ کرکٹ بورڈ کا چیئرمین بنا آصف علی زرداری کی وجہ سے، اور اب بھی وہ شخص کرکٹ بورڈ کا چیئرمین ہے۔ یہاں سے وہ بیٹھتا ہے، احمد آباد جاتا ہے، اور احمد آباد جا کر وہ اس دھڑلے کے ساتھ، اس ترنگ کے ساتھ، اس انداز کے ساتھ وہ قومی ٹیم کے ساتھ میٹنگ کرتا ہے جیسے وہ شہنشاہ وقت ہے، بادشاہ وقت ہے، جیسے وہ پاکستان کا اصل حکمران ہے، اور وہ میٹنگ کر کے پاکستان کی ٹیم کا اس نے ستیہ ناش کر دیا، بیڑا اس نے غرق کر دیا۔ اس سے پہلے رمیز راجہ تھے۔ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں، لیکن کرکٹ گیم میں، کھیل میں ہار جیت ہوتی رہتی ہے، لیکن ذکا اشرف صاحب کو کس حیثیت سے چیئرمین پی سی بی بنایا گیا؟ یہ وہ سوال ہے جو سوال ہم پوچھنا چاہتے ہیں وقت کے حکمرانوں سے، جو ذمہ داران ہیں، جو لوگ اس ملک کو چلا رہے ہیں، ان سے ہم یہ سوال پوچھنا چاہتے ہیں کہ کس حیثیت سے ذکا اشرف صاحب کو چیئرمین پی سی بی بنایا گیا۔ ناظرین، آپ کے لیے انتہائی یہ دلچسپ خبر ہوگی، حیران کن خبر ہوگی کہ ذکا اشرف صاحب کی پنجاب میں شوگر ملز ہیں، اور وہ جو پاکستان میں پچھلے دنوں شوگر کا بحران پیدا ہوا تھا، اس وقت پاکستان کی ٹیم سری لنکا میں تھی۔ ان دنوں ذکا اشرف صاحب سری لنکا نہیں گئے، بلکہ ذکا اشرف صاحب شوگر کے معاملے میں مذاکرات کرتے رہے چیئرمین پنجاب کے وزیر اعلیٰ محسن نقوی اور دیگر لوگوں سے، اور وہ قوم کو دونوں ہاتھوں سے لوٹتے رہے۔ ایک طرف انہوں نے قوم کی، ہماری جو کرکٹ ٹیم ہے اس کو تباہ کر دیا، برباد کر دیا، اور دوسری طرف جناب ذکا اشرف صاحب نے شوگر مافیا کے ساتھ مل کر پاکستان کے غریب عوام کی خون پسینے کی کمائی سے بھی جو ہے وہ ان سے لوٹی، ان سے جمع پونجی لوٹی۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ ارباب اختیار جو ہیں، جو ذمہ داران ہیں، جو لوگ سمجھتے ہیں وہ جو کرکٹ کو سمجھتے ہیں، ان کو اس کرکٹ بورڈ کا چیئرمین بنایا جانا چاہیے۔ رمیز راجہ کو کرکٹ بورڈ کا جب چیئرمین بنایا گیا تو رمیز راجہ نے ایک طویل عرصہ خود کرکٹ کھیلی، وہ پہلے بھی پی سی بی کے چیف ایگزیکٹو رہے، پھر چیئرمین بنے۔ ان کے دور میں شاید اتنے حالات برے نہیں تھے جتنے حالات آج برے ہو گئے ہیں، جس قسم کے حالات میں پاکستان کو ہسٹری میں، تاریخ میں کبھی اس طرح کی شکست نہیں ہوئی، اور اس شکست کا ذمہ دار صرف ذکا اشرف صاحب ہے۔ ذکا اشرف صاحب کی کوالیفیکیشن یہی ہے کہ وہ آصف علی زرداری کے دوست ہیں۔ اب کسی بادشاہ وقت کا، صدر پاکستان کا، یا کسی وزیر اعظم پاکستان کا اگر کوئی شخص دوست ہے تو یہی کوالیفیکیشن بن جاتی ہے۔ المیہ یہ رہا ہے، المیہ ناظرین یہ رہا ہے کہ سیف الرحمان صاحب کے بھائی تھے مجیب الرحمان صاحب، میرے خیال میں اگر میں نام نہیں بھول رہا، تو ان کو بھی نواز شریف صاحب نے کرکٹ بورڈ کا چیئرمین لگا دیا تھا۔ اور اس طرح اس وقت جو ہے میاں شہباز شریف صاحب نے جاتے جاتے جناب ذکا اشرف صاحب کو آصف علی زرداری کی دوستی، آصف علی زرداری کے ساتھ کہنے پر جناب ذکا اشرف صاحب
کو انہوں نے چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ لگا دیا. ذکا اشرف صاحب کی کیا کوالیفیکیشن ہے, انہوں نے کیا کام کیا ہے, انہوں نے ایک اچھی خاصی ٹیم کا بیڑا غرق کر دیا ہے, ٹیم کی ناقص کارکردگی اپنی جگہ. لیکن جب سے ذکا اشرف صاحب چیئرمین بنے اور جب سے وہ ہندوستان گئے ہیں, سری لنکا کے خلاف ہمارے کھلاڑیوں نے بڑا اچھا کھیلا تھا, لیکن ذکا اشرف صاحب کے احمد آباد پہنچتے ہی ہمارے کھلاڑی جو ہیں وہ ڈاواں ڈول ہوئے اور ایک بدترین قسم کی ہمیں شکست ہوئی ہے. تو اس شکست کی تحقیقات ہونی چاہیے. ہم یہی کہیں گے ارباب اختیار ہیں, جو اس ملک کے ذمہ دار ہیں, کہ خدا را ان لوگوں کو پی سی بی کا چیئرمین بنائیں جو لوگ اس چیز کے اہل ہیں, جو سمجھتے ہیں کرکٹ کو, جنہوں نے کرکٹ کھیلی ہے, جنہوں نے کبھی کسی چینل پر بیٹھ کر اگر تبصرہ بھی کیا ہے, وہ بھی کرکٹ کو سمجھتے ہیں. لیکن ایک لینڈ لارڈ کو, ایک شوگر مافیا کے بندے کو, ایک ایسے شخص کو آپ اٹھا کے چیئرمین پی سی بی لگا دیتے ہیں جس کو الف بے جیم دال کا نہیں پتا. اور اس سے پہلے ناظرین آپ کی دلچسپی کے لیے یہ چیز بھی بتانا آپ کو بڑا ضروری ہے کہ ذکا اشرف صاحب اس سے پہلے زری بینک کے چیئرمین رہے ہیں, اور زری بینک کے ساتھ جو کچھ ہوا پاکستان میں بینکوں کی جو حالات ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جناب ذکا اشرف صاحب کتنے کیپیبل ہیں, وہ انہوں نے کیا کیا ہے. تو بہرحال ہم یہی کہیں گے ارباب اختیار جو ہیں, جو ذمہ داران ہیں, کہ وہ کرکٹ کی بہتری کی چاہتے ہیں اگر, اور بار بار اگر اس قوم کے دل نہیں توڑنا چاہتے, تو خدا را کرکٹ بورڈ پہ کوئی پروفیشنل چیئرمین لگائیں, اور ساتھ ساتھ کپتان بھی کسی ایسے بندے کو بنائیں جو اگریسو ہو, جس میں اگریشن ہو. آپ کا کپتان بھی ڈھیلا, آپ کا چیئرمین کرکٹ بورڈ بھی ڈھیلا, اور پھر 24 کروڑ عوام میں سے بہت سے لوگوں کا کل بلڈ پریشر آئی ہوا ہے. درجنوں سینکڑوں لوگوں, ہزاروں لوگوں نے موبائل توڑے ہیں, ہزاروں نے ٹی وی توڑے ہیں. ان کا قصور یہی تھا کہ ان میں جذبہ حب الوطنی تھی, اور جذبہ حب الوطنی کے تحت ہر پاکستانی, چھوٹا بڑا غریب امیر, سب چاہ رہے تھے کہ پاکستان میچ جیتے. لیکن ان کو کیا پتا تھا کہ جیتنے والے نے جیتنے کی کوشش ہی نہیں کی. اگر وہ کوشش کرتے 155 پہ 2 اٹھتے تو 191 پہ. یہ سوال بنتا ہے, اور یہ سوال ہمیشہ ہمارے ذہنوں میں رہے گا کہ 155 پہ 2 اٹھتے اور 191 پہ پوری ٹیم کیسے اٹھ گئی. اس سوال کا جواب ہمیں تلاش کرنا ہوگا. 2011 میں موالی میں ہمارے اس وقت کے وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی گئے, تو جیتا ہوا میچ بھی اس وقت بھی ہم ہار گئے تھے. ان سوالوں کا جواب تلاش کرنے کی ضرورت ہے. آخر میں ہم کہیں گے چیف جسٹس آف پاکستان سے کہ پاکستان میں ہر دور میں سوموٹو ایکشن لیے جاتے رہے ہیں. عتیقہ اوڈو ٹی وی فنکارہ تھی, ان کے پاس 2 یا 3 بوتلیں شراب تھیں, تو اس وقت بھی سوموٹو ایکشن لیا گیا. اقامہ پہ سوموٹو ایکشن لیا گیا. چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ جو ہے وہ سوموٹو ایکشن لیے جاتے رہے. شراب پہ اگر سوموٹو ایکشن لیا جا سکتا ہے, اقامہ پہ اگر سوموٹو ایکشن لیا جا سکتا ہے, پاکستان کی 24 کروڑ عوام چیف جسٹس صاحب سے یہ سوال کرتے ہیں کہ اس بدترین شکست پر اور 24 کروڑ پاکستانیوں کے دل توڑنے پر سوموٹو ایکشن کیوں نہیں لیا گیا یا کیوں نہیں لیا جا رہا. پاکستان کے 24 کروڑ عوام یہ چیف جسٹس صاحب سے مطالبہ کرتے ہیں کہ خدا را آپ انٹروین کریں, آپ انٹرفیئر کریں, آپ مداخلت کریں, اور مداخلت کر کے پاکستان کے کرکٹ کو تباہ ہونے سے بچائیں, اور یہ حکم صادر فرمائیں. آپ بطور چیف جسٹس اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز جتنے بھی معزز جج صاحبان ہیں, وہ حکم صادر فرمائیں کہ آئندہ کوئی بھی نان پروفیشنل بندہ آئندہ سے پاکستان کرکٹ بورڈ کا چیئرمین نہیں ہوگا. جس طرح سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کا جج بننے کے لیے اہلیت ضروری ہے, وکیل ہونا ضروری ہے, اسی طرح پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین کے لیے کرکٹ کی واقفیت ہونا, کرکٹ کی نو ہاؤ کا پتہ ہونا, کرکٹ کے نالج کا پتہ ہونا, اور ساتھ ساتھ کم از کم اتنا ضرور ہونا چاہیے کہ چیئرمین وہ شخص بن سکے جس نے فرسٹ کلاس کرکٹ کھیلی ہو. اگر ایسا نہیں ہوتا, اگر اس طرح کا انٹروین نہیں کیا جاتا, انٹروینشن نہیں ہوتی, تو پھر اسی طرح کے لوگ ہمیشہ اسی طرح پاکستانی قوم کے جذبات سے کھیلتے رہیں گے, اور ہم ہمیشہ ہر بار یہ امید لگا کر ٹی وی کے سامنے بیٹھتے رہیں گے کہ اب کی بار ہم ہندوستان کو ہرائیں گے. لیکن پھر جب میچ ختم ہوگا تو کسی کا بلڈ پریشر آئی ہوگا, کوئی موبائل توڑ رہا ہوگا, اور کوئی ٹی وی کو توڑ رہا ہوگا. یہ المیہ ہوگا ہمارا کہ اب بھی اگر ہم نے نہ سمجھا تو پھر شاید کرکٹ کا کھیل پاکستان سے ختم ہو جائے گا, اور پاکستانیوں کی اکثریت اس کھیل سے نفرت کرنے لگے گی. اس امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے کہ آپ کو ہمارے ویلاگز پسند آ رہے ہوں گے. اللہ حافظ.